بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مومن عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے مناتا ہے۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، سب حضرات عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خاص عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا مغز ہے اور جو مومن کا ہتھیار ہے، ہر طرح سے مومن کی حفاظت کرتے رہتی ہے وہ عبادت، اور وہ عبادت دعا کی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت سے دعا فرماتے اور صحابہ کو بھی دعا کرنے کی تلقین فرماتے، چونکہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ آدمی دوسری عبادتیں تو کر لے لیکن بن مانگے اللہ کے یہاں سے چلے جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی پسند ہے، اس کا مانگنا، اس کا رونا پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، یا جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کو پڑھتے رہنا اللہ رب العزت کے یہاں پر ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو خاص طور پر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا ہے، نوٹ فرما لے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادت کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اور طبرانی کی روایت ہے جس میں ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے کہ اللہم اذل شہر رمضان وحضر فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی، اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ صبرا واحتسابا وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط واعذنی فیہ من السامۃ والفترۃ والکسل والنعاس ووفقنی فیہ لیلۃ القدر واجعلہا خیرا لی من الف شہر، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، پس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا مہینہ بنائیے۔ اے اللہ مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے اور رمضان کی راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی منقول ہے، وہ بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے کہ فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ بھی گزر چکا ہے۔ حدیث کی کتابوں سے، احادیث میں جیسے کہ صراحت ملتی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ
آگ سے خلاصی کا ہے۔ تو اسی مناسبت سے بعض بزرگوں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاؤں کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ یہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ بزرگان دین نے بتائے ہیں، ہر عشرے کی، ہر 10 دن کی مناسبت سے کہ اس کے اندر اللہ کی کیا رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اس کیا مانگنا چاہیے۔ تو پہلے عشرے میں خاص طور پہ یہ 2 دعائیں ہیں، 2 بھی مانگ سکتے ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی مانگ سکتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ رہنے والے، اے تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ پہلی دعا تو یہ تھی، اور دوسری دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں ہے۔ اور دوسرے عشرے میں یہ دعا اور یہ کلمات پڑھنے چاہیے استغفار کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو صرف استغفار یعنی استغفر اللہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو دوسرے عشرے کی مناسبت سے یہ ہے۔ اور تیسرے عشرے میں چونکہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، تو اس میں وہی دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا پھر اللہم اعتق رقبتنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو یا پھر ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو اس کا اہتمام بزرگان دین بھی کرتے تھے، آپ بھی کریے۔ اور خاص طور پہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ ان 4 چیزوں کا رمضان میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اور کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلا تو کلمہ توحید کی شہادت ہے، دوسرا استغفار ہے، اور تیسرا جنت کا سوال ہے، اور چوتھا جہنم سے پناہ ہے۔ تو ان چاروں الفاظ کو جوڑ کر ایک کلمہ بنا دیا گیا، سب کو جمع کر دیا گیا۔ تو اس کے بھی پڑھنے کا اہتمام رمضان المبارک میں کرنا چاہیے۔ تو اب وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تجھ سے میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رمضان المبارک کے تینوں عشروں کے لیے الگ الگ دعائیں احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہیں۔ البتہ لیلۃ القدر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ پورے رمضان میں ہر وقت پڑھی جانی چاہیے، پورے رمضان میں ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ بزرگوں نے الگ الگ عشروں کی دعائیں لوگوں کی سہولت کے لیے بتائی ہیں۔ اس طرح پڑھنا سنت تو نہیں ہے لیکن سہولت ہے، لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم سب کو ان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔